وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اہمیت کیا ہے پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے ہے، اور آپ اس پروگرام میں اسلام کے بارے میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں، تاریخ اسلام اور تاریخ احمدیت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کا جو آغاز فرمایا، آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائیں، ان کے عین مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ مسیح موعود ہیں اور آپ امام مہدی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت کا آغاز 1889 میں ہوا تھا، اور قادیان کی گمنام بستی سے شروع ہونے والی یہ جماعت پیشگوئی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے وعدوں کے مطابق دنیا میں ہر میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ قادیان کی گمنام بستی سے شروع ہونے والا یہ پیغام 213 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ وہ ناظرین جو اس پروگرام کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور جائیں اور گوگل کریں کہ قادیان دنیا میں کہاں ہے۔ اس وقت دنیا کے نقشے پر انڈیا میں موجود ایک چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، لیکن دیکھیں کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے پیغام پا کر اللہ تعالیٰ کے کام کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی مدد فرمائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک کام کرنے کو کہے اور اس کی مدد نہ فرمائے؟ اور اس کا واضح ثبوت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ 200 سے زائد ممالک میں جاری ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر میسج کر کے یا وائس میسج کے ذریعے یا ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج پھر ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ ہیں فیضان مغنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم عنایت کیا ہے، تاکہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں وہ سوال، ان کے جوابات لے کر آئیں جن کے عام طور پر سوال کیے جاتے ہیں، اور ہم ان جوابات کو بار بار بتانے کے باوجود بھی ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو میں مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیش گوئیاں کی، ان کے عین مطابق حضرت غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرما دیا۔ ہم نے قرآن سے بھی جائزہ لیا پچھلے پروگراموں میں، اور احادیث سے بھی جائزہ لیا۔ ہم نے قرآن علماء اور بزرگان کے اقوال سے بھی جائزہ لیا۔ گاہے گاہے ہم نے ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مان بھی لیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام وہی شخصیت ہیں، تو پھر آپ کے آنے کا مقصد کیسے آپ نے پورا کیا، اور وہ کیا تبدیلی ہے جو آپ نے دنیا میں برپا کی ہے؟ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کا مقصد کیسے پورا کیا، تو اگرچہ ہم نے پرانے پروگرامز میں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں بالتفصیل ذکر کیا ہے کہ آنے والے مسیح موعود و مہدی موعود کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ مثلا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ حکم عدل ہوگا، وہ کسر صلیب کرے گا، وہ قتل خنزیر کرے گا، اور جو ہے وہ جنگوں کا التوا کر دے گا، اور اس طرح کے اور تقسیم اموال کرے گا۔ یہ چند ایک نشانیاں ہیں اور جو چند ایک کام ہیں
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی بڑا اہم کام ہے جو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ دونوں میں بیان ہوا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ احادیث میں یہ آتا ہے، یہ کہ مشکات سے یہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایسا بد نصیب زمانہ جو ہے وہ اسلام پر آنے والا ہے کہ صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن تو صرف رسم یعنی اسکرپٹ ہی رہ جائے گا۔ پھر حضور آگے فرماتے ہیں مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ جو مساجدیں ہیں وہ تو بڑی عالی شان ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ تو یہ وہ نقشہ کھینچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو کریکٹ کرنے کے لیے، جس کو صحیح کرنے کے لیے امام مہدی نے آنا تھا۔ پھر مزید اس کے صرف یہیں پہ نہیں، بلکہ ہم سورہ جمعہ جو ہے جب وہ نازل ہوئی، جس میں ذکر ہوا کہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور وہ قرآن و حدیث، حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی آیت نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے۔ اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب جو سوال کیا وہ بھی قابل دید اور جو ہے نا وہ غور کا طلب ہے۔ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوبارہ آئیں گے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ دوبارہ آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے۔ یعنی اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ اس پر یہ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور یہاں پر دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مراد مسیح موعود و مہدی موعود کا آنا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو اور ان کے بروز ہے۔ پھر اب دوبارہ حدیث کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھا پر ہاتھ رکھا اور یہ بیان کیا کہ اگر جو ایمان ہے وہ ثریا ستارہ پر بھی پہنچ جائے گا تو پھر رجل او رجال من ہؤلاء، یعنی اہل فارس میں سے کچھ لوگ، یعنی حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، جو وہاں پر جو ہے وہ اجمی تھے اور باقی عربی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو رجل، ایک شخص یا کچھ اور شخص جو ہیں اس کو حاصل کر لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اور رجال بعض جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ امام مہدی جو آئے گا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہوگا، ان کا بروز ہوگا، وہ دراصل اس کا ایک کام یہ ہوگا کہ ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کرے گا۔ اب بس ہم دوبارہ جو ہے وہ ان احادیث کی طرف جاتے ہیں جس میں مختلف، ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں بھی جو عموماً تمام بچے کو رٹائی جاتی ہیں امام مہدی کی جو ہیں نشانیاں، کہ حکم عدل ہوگا، خنزیر کو قتل کرے گا، صلیبوں کو توڑے گا، تو دراصل یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ حکم عدل سے مراد تو یہ ہے کہ جو مذہبی اختلافات ہیں، جو اتنے مسلمانوں کے 72 فرقے، اب تو نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے ہیں، ان ساروں کے اختلافات کا حل پیش کرے گا۔ اور وہ حل پیش کرے گا، وہ اپنی طرف سے حل پیش نہیں کرے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کے منشاء اور خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ حل پیش کرے گا، اور خدا تعالیٰ جو مسیح موعود اور امام مہدی کو سجھائے گا وہی حل پیش کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلا کام جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلط عقائد اور جو غلط باتیں مسلمانوں میں رائج ہو گئی تھی ان کا جو ہے وہ درستگی کی۔ پھر کسر صلیب سے مراد یہ کہ جو عیسائی غلبہ جو ہو رہا تھا مسلمانوں پر، اس کو اپنے دلائل اور براہین سے دور کیا۔ چنانچہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک پرانے تقریباً 150 سال پرانے اخبار کا تراشا دیکھ رہا تھا، جس میں یورپی ممالک یا غالباً امریکہ کے کسی ملک کے جو لوگ ہیں
وہ بشپ آف لاہور سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ وہ غلام احمد کے جو چیلنج ہے اس کو قبول کیوں نہیں کرتا. بس اس طرح جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا کہ آپ نے عیسائیت کی کمر توڑ دی، اور اس طرح آپ نے وہ صلیبیں توڑیں جو جگہ جگہ مسلمانوں کے گھروں پر لگ رہی تھی. ان صلیبوں کو آپ نے توڑ دیا اور اس سمندر کو آپ نے روک دیا. پھر اسی طرح قتل خنزیر کیا. اب قتل خنزیر کرنا جو ہے یہ ہم قرآن کریم میں بھی قردۃ خاسئین اور اس طرح کی جو الفاظ آتے ہیں، دراصل اس سے اشارہ جو یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو علماء سو ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، جو اپنی بد عملی اور بد خصلت کی وجہ سے بندر اور سور بن جاتے ہیں، ان کا راستہ روکا، اور وہ بھی دراصل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور اس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور تمام مذاہب کے بڑے بڑے لیڈروں کو علمی اور روحانی میدان میں اسلام کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی. پھر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ لا تعداد جو ہے یہ چیلنج، جس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے لارڈ کرزن جو اس وقت جو ہندوستان میں جو برٹش گورنمنٹ کے گورنر تھے، ان کو لکھا کہ وہ مقابلہ پر بلائیں تمام جو روحانی لیڈر ہیں، جو تمام علماء اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو تمام مذاہب کے اپنے آپ کو سرکردہ سمجھتے ہیں، وہ آئیں اور روحانی میدان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کریں. اور یہ بات جو ہے جو قابل سمجھنے والی بات ہے اور قابل دید بھی ہے کہ یہ جو چیلنج تھا یہ صرف انڈیا میں یا صرف آج کا جو انڈیا پاکستان ہے ادھر کے اخبارات نے شائع نہیں کیا، یہ صرف کلکتہ، دہلی اور لاہور کے اخبارات نے اس چیلنج کو نہیں شائع کیا، بلکہ نیو یارک، شکاگو اور دیگر لندن جیسے اور ملکوں نے بھی شائع کیا، اور انہوں نے اپنے انگریزی اخبارات میں اس چیلنج کو شائع کیا، لیکن کوئی کسی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی. پھر اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یضع الحرب لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اب جو جنگیں ہیں وہ قلم سے لڑی جائیں گی اور دلائل کی روح سے، اور وہ آپ نے اس کا انبار ہمارے سامنے جو ہے وہ چھوڑا ہے. 80 سے زیادہ کتب آپ نے اس بارے میں تحریر فرمائی، جس میں آپ نے اسلام کا دفاع قلم سے کیا. پھر ایک اور بڑی مشہور جو مسیح موعود کی نشانی بیان کی جاتی ہے کہ وہ مال تقسیم کرے گا، تو وہ مال بھی دراصل اور ایسا مال تقسیم کرے گا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. تو دراصل اس سے مراد وہ روحانی مال، وہ علمی مال تھا جو آپ نے اپنے قلم سے تحریر کیا، اور 80 سے زیادہ کتب اور اس کے علاوہ ملفوظات کا جو خزانہ ہمارے لیے چھوڑا، جس کے بل بوتے پر ہم عیسائیت کا اور دیگر مذاہب کا اور دہریت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بس یہ وہ مقاصد ہیں، وہ کام تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے، اور جن کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش گوئیوں میں فرمایا. پھر اب میں دوبارہ جو ہے وہ حدیث کی حضرت سلمان فارسی والی حدیث کی طرف آتا ہوں، جس میں ایک کام مسیح موعود کا یہ بیان ہوا تھا، لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا ستارہ پر پہنچے گا تو یہ شخص یا کچھ اشخاص جو ہیں اس کو واپس لیں گے. تو مسیح موعود کا ایک بڑا جو مقصد تھا، وہ کام تھا، وہ یہ تھا کہ ایمان کو دوبارہ لانا. بس اس بارہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس بارہ میں جو بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں آپ اپنے آنے کا مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بیان فرماتے ہیں، میرے آنے کے 2 مقاصد ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہو جائیں، وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کا مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور عیسائیوں کے لیے کسر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے، دنیا اس کو بالکل بھول جائے، خدائے واحد کی عبادت ہو. پھر آگے فرماتے ہیں، میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے. کیا کاذب بھی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ پھر مزید
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں اور دینی سچائیوں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک شرک کی آمیزش سے خالی ہے اس کو دوبارہ قائم قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں۔ مزید فرمایا اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس توہین کے لحاظ سے اس سلسلہ کی عظمت کو دکھایا۔ پھر ایک اور کام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایسی جماعت پیدا کی جائے جو ایمان والی ہو۔ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اس زمانہ میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے، وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا، وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحمی وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اٹھایا، وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حاصل کی۔ مزید فرمایا بتھیرے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روتے تھے، بتیرے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوتے تھے، بتھیرے ان میں ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مارتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے، وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے، ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے الفاظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ بس
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کام، اور سب سے جو کام جو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، جو حدیث سے ہوتا ہے، کہ ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو ایمان والی ہو، تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یقیناً ایسی جماعت پیدا کر دی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے کافی تفصیل بیان کر دی ہے، ہم پچھلے پروگراموں میں بھی اس چیز پر بات کر چکے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اس چیز کو آپ کے سامنے رکھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی تشنگی نہ رہ جائے۔ ایک اور چیز بھی جو اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا جی جو ہے وہ کچھ احادیث کی بنیاد کے اوپر کہ جی جو آنے والا مسیح مہدی ہے اس نے 40 سال میں کچھ نہ کچھ کر دینا تھا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش کر کے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا کہ کبھی بھی جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہوتا ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہوتا، کوئی وہ اس کے ہاتھ میں کوئی اسٹک نہیں ہوتی کہ وہ جناب چلائے گا اور جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آنے والے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق یا پرانی کتب کے مطابق ان اندھیروں سے روشنی کی طرف دیتا ہے۔ تو اسی چیز کو آگے لے کے پڑھتے ہیں۔ اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کے پاس کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ روحانی انقلاب برپا کریں گے۔ مربی صاحب نے بھی کچھ بیان کر دیا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ مزید مثالیں بتائیں کہ وہ کیا روحانی انقلاب ہے جو حضرت مقدس مسیح موعود علیہ السلام اور پھر خلافت کے سائے تلے دنیا میں برپا۔ جی، جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شراز صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ اصل میں اس سوال کا اصل تعلق اس بات سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو جماعت قائم کی اس میں کیا کیا روحانی تبدیلیاں اور کیا پاکیزہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ اس حوالہ سے میرے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حدیث آ رہی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ارد گرد کے لوگ یہ کہیں کہ تم اچھے ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ تم اچھے ہو، اور تمہارا حسن اخلاق، تمہارا حسن سلوک وہ جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ تمہارا کیا لیول ہے۔ اس حوالے سے اب اس کے بارے میں ذرا غور فرمائیں کہ جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے اب تک تقریباً 134 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور جماعت احمدیہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا بفضل تعالی دنیا میں کل ممالک بتائے جاتے ہیں 220 کے لگ بھگ، ان میں سے 213 ممالک میں جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے قائم ہو چکی ہے۔ اور کسی بھی ملک میں جا کر عوام الناس سے اگر پوچھا جائے کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ احمدی مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو اس کا تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ ہم اپنے ملک میں یہ کہا کرتے تھے اپنے دوستوں کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹائی کر لیتے ہیں، ایک تم اپنے جو تمہارے مذہب میں، جو تمہارے فرقے میں، تمہاری جماعت میں جو گھر ہے جو مسلمانوں کا، سنی ہے یا شیعہ ہے یا کوئی اور ہے، اور ایک ہم لے لیتے ہیں احمدی مسلمان گھر اور جاتے ہیں، اور انہیں جا کے صرف اتنا ہی بتانا کہ جی میں احمدی ہوں اور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اور ان کا حسن سلوک یہ بتائے گا کہ ان کے اندر جو تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کی ہے وہ کس طرح یہاں ہے۔ وہ یہ نشان ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بفضل تعالیٰ وہ کس طرح اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول کے بٹھاتے اور کس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جا کے پوچھیں تو سب یہی جواب یک زبان ہو کر دیں گے کہ ہاں
مطلب وہ اس بارے میں کہیں گے کہ ہیں تو یہ کافر، لیکن ان کا حسن اخلاق جو ہے، سلوک جو ہے، ان میں جو اخلاق اللہ کے فضل سے اخلاق فاضلہ ہیں ان پہ یہ قائم ہے، یہ سچ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی غلطی ہے کہ بس یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ کافر ہیں۔ تو یہ ایک بظاہر وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبدیلی پیدا کرنی تھی وہ کر دی، اور اس کے وہ گواہ ہوتے ہیں۔ جیسے عربوں کا مشہور مقولہ ہے کہ والفضل ما شاہد بہ الادا، کہ جو دشمن ہو کے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہیں تو ہمارے عقیدے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے اندر وہ تبدیلیاں ہیں۔ اور میں نے یہ بات بارہا اپنے دوستوں کو بتائی ہے کہ ہمارے مختلف انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، اسکولز میں ہمارے ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کے ارد گرد جو دیگر اساتذہ ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ یار تمہارا جو رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم قادیانی ہو یا مرزئی ہو، تو دور سے نظر آتا ہے، اور بفضل تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو ہی دیکھ لیں کہ جب کیپٹن ڈگلس کا وہ مشہور جو کیس ہوا اور اس میں آپ پر الزام لگا کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور اس پہ جو وکلاء تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول دیں، لیکن کس طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دم تک سچ پر قائم رہے، اور خدا نے آپ کو کیسے فتح نصیب عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور کس طرح دیگر جو آپ کے دشمن تھے ان کو ادھر ذلیل و رسوا کیا۔ محمد حسین بٹالوی کو، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں جو کچھ ہوا یہ ہمارے لٹریچر میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے جماعت احمدیہ کے افراد میں جو روحانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں ان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے زمانے میں اسلام کو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مثیل بناتے ہوئے یہ کہا کہ جو یہود تھے وہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ تو اس کے آگے جب سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے، تو فرمایا ما انا علیہ و صحابی۔ تو اس پر جو اس کے جو مصداق ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج تو پاکستان میں کیا ہے 298۔ تبدیلی اس طرح پیدا کی کہ آج ہم ہر چیز کو پسے پش ڈالتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، کلمہ ویسے پڑھ رہے ہیں، نمازیں ویسے ہیں، لیکن آج کل کا جو حالات ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہماری مساجد کو بھی روز وہ گرا رہے ہیں۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے روز کے جو ہر جمعہ کو جو خطبات آتے ہیں اور روزمرہ گفتگو میں ہمیں کس طرح ڈھارس ہماری بندھا رہے ہیں اور کس طرح ہمیں حوصلہ اور ہمت دے رہے ہیں اور ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور ہم اس پر اللہ کے فضل سے قائم ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے ایک 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک اور بات یاد کرنے ذہن میں رکھیں کہ ذرا ذہن میں لائیں کہ عید الاضحیٰ میں کیا ہوا۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کس طرح نماز پڑھنے سے روکا گیا، عید کی نماز پڑھنے سے روکا گیا، کس طرح قربانی کرنے سے روکا گیا۔ اب یہ واقعات تو چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں جو تبدیلیاں ہیں وہ جیسے ابھی مربی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں تبدیلیاں، وہ راتوں کو روتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہ راتوں کے تیروں کے ساتھ اس کا علاج فرماتے ہیں، تو وہ اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور کس طرح خدا پھر ان کی مدد کر رہا ہے، انہیں سچی خوابیں دکھاتا ہے۔ اور مثالوں میں جب ہم چلتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سے آپ کے صحابہ میں سے آپ جانتے ہیں مولوی محمد علی صاحب، نواب محمد علی صاحب،
یہ اہل تشیع سے اسلام احمدیت میں آئے، اور پھر کس طرح آپ کے اندر تبدیلی آئی کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دمادی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ضرورت تھی کچھ روپوں کی، تو پوری جماعت میں تھے، انہوں نے جماعت کو کہا تھا کہ اپنی جماعت سے یہ مدد کریں، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، اپنی بیوی کا، اپنی اہلیہ کا زیور بیچا اور لے کے قادیان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ تبدیلی تھی کہ اپنی جان، مال، وقت، عزت، ہر شے قربان کر دی۔ اسی طرح پھر حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی کا واقعہ ذہن میں لائیں کہ کس طرح وہ انہوں نے اسلام آمدید کو قبول کیا، لیکن ان کے والد آ کے تھوڑا غلط بیانی کر کے انہیں واپس لے گئے اور انہیں پھر ان پہ سختیاں کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اشارے کے ساتھ نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیتا۔ یہ وہ روحانی تبدیلی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور اس کی نشانیاں ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ پیچھے ادھر کیا نام ہے افریقہ کے ملک میں ہوا، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، امام مسجد اور دیگر کو مسجد میں، اور ان کے اندر جو ایمانی طاقت ہے، حضور نے ایک ایک کا کس پیارے انداز سے ذکر فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آخر پر میں 2 مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مفکر، جن کو مفکر یہ کہتے ہیں، کہ اے لوگو، اگر تم اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، جا کے جاؤ قادیان میں دیکھو۔ یعنی ایک مفکر کا یہ بیان کرنا کہ اسلامی سیرت جو قائم ہو چکی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں پیدا کر دی ہے، تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو۔ اب ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ڈاکٹر نوری صاحب کا واقعہ مشہور ہے، حضور نے بھی بیان فرمایا تھا کہ جماعت کے مخالف مولوی صاحب آئے اور ان کا ہارٹ سرجری تھی، ان کی اللہ کے فضل سے بڑی اچھی، ڈاکٹر صاحب نے ان کی سرجری خدا کے فضل سے ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ہیں تو کافر، لیکن خدا کی فعلی شہادت آپ کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آس پڑے، کہا کہ بس یہی ہمیں چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو یہ خدا کے وہ نشانات ہیں جو ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جلسہ سالانہ UK گزرا ہے، پیارے امام نے جو گزشتہ جمعے میں جو بتایا ہے، جو خدا کے فضل کے نشان بتائے ہیں کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جماعت میں شامل ہو کے اس بات کا ثبوت دیا کہ اے مسیح موعود علیہ السلام، آپ نے جو روحانی تبدیلی آج سے 134 سال پہلے پیدا کی تھی وہ ہم میں بھی ہے، ہم میں بھی وہ تبدیلی آ چکی ہے، اور ہم اس جماعت میں شامل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ اسماعیل موش صاحب، آپ نے کافی زیادہ اگزامپلز رکھی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ کوئی جس کو ہدایت چاہتا ہو، جو روشنی کی طرف آنا چاہتا ہو اندھیروں سے، اس کے لیے تو ایک اگزامپل بھی کافی ہوتی ہے۔ اور ہم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، ان کی تفصیل اور ان کے واقعات کو ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ میری جو ہے نبوت کی یہ شہادت ہے یا یہ ضرورت ہے یا یہ بات ہے، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صرف اس چیز پر یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہمیشہ سچ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے یا اپنی طرف سے باتیں بیان کرتی ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ خود قرآن کھول کر دیکھیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے، صرف اللہ کے خاص فضل و کرم سے، ہم صرف قرآن سے بات کرتے ہیں، ہم حدیث سے بات کرتے ہیں، ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کریں۔ اور یہاں پر ایک اور بھی چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کو سمجھنے کا یا اس کو پڑھنے کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم جو بھی اس کی تمام جو آیات ہیں ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس میں سے صرف اور صرف آدھی آیت یا ایک حصہ پکڑ کے فیصلہ نہیں کرتے،
کیونکہ اس سے پھر قرآن کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہونے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکا ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی ریب نہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میں مربی صاحب کے سامنے سوال رکھوں گا کہ ایک سوال جو نارملی ہوتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ اور نبیوں کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، بلکہ لوگوں کی شوخی اور شرارت کی وجہ سے آتا ہے، جبکہ جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 اس کے برعکس مضمون بیان کرتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ مربی صاحب اس کی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراز صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا، میں وہیں سے اس بات کو لے کر چلتا ہوں کہ جب کسی موضوع پر کوئی بات بیان کی ہماری طرف سے بیان کی جاتی ہے، اور خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان کی جاتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ قرآن و حدیث کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور منشاء سے اور خدا تعالیٰ کی رہنمائی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے جو سامنے یہ سوال آیا ہے، تو جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو پڑھتے ہیں تو اس میں صاف طور پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جہاں پر یہ استدلال کیا ہے وہاں پر آیات کریمہ کا ہی حوالہ دیا ہے۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ پورا حوالہ رکھتا ہوں، جس میں آپ نے اس بات کا جو جواب ہے وہ آیت کریمہ کی مدد سے ہی دیا ہے۔ لیکن مزید اس کے میں ایک جو اس آیت سے ہی اس بات کا جواب ملتا ہے کہ آیا جو یہ عذاب ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ تجاوز کرنے کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے وہ پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ورسلہ، اور رسول کے اور اس کے رسول کے، فحاسبناہا حسابا شدیدا، اور تو پھر ہم نے ان سے ایک بہت سخت حساب لیا، وعذبناہا عذابا نکرا، اور انہیں بہت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا۔ یہاں پر میں اپنی سامعین کی اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کی توجہ جو ہے اس آیت کے جو شروع میں لفظ آیا ہے اتت، اس کی طرف دلاتا ہوں۔ جب ہم مختلف کتابوں سے، مختلف ڈکشنریز سے، مختلف جو عربی زبان کی ڈکشنریز ہیں اس میں اس لفظ کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا ایک جو مطلب ہے وہ یہ آتا ہے جاوز الحد، کہ حد سے تجاوز کرنا۔ تو پس انہوں نے جو یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ جو یہ بستیاں تباہ ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو حکموں سے حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکام دیے ہوئے تھے، مثلا یہ ہے کہ ماپ تول میں جو ہے وہ زیادہ کمی یا زیادتی نہیں کرنی، تو جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور جب ایک رسول نے آ کر ان کو سمجھا بھی دیا اور اس کے باوجود وہ نہیں سمجھے، تو پھر ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوئے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اسی سے جو اس کے بعد جو آیت نمبر 10 ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذاقت وبال امرہا، پس انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا، وکانا عاقبت امرہا خسرا، اور ان کے کاموں کا انجام گھاٹا تھا۔ پھر ایک دفعہ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کام جو کیے، جو ان کے امر تھے، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ گھاٹا ہوا، اور ان کے جو کام تھے انہوں نے ان کو گھاٹے پر پہنچایا، سوائے جو ہے وہ لفظی انکار کی وجہ سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں بھی اس بات کا جواب مل جاتا ہے، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کے شروع میں ہی اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کو جو ہے اس بات کے لیے جو انہوں نے انکار کیے تھے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بس ان ساری باتوں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عذاب دنیا میں نازل ہوتا ہے یہ صرف انکار کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جب کوئی قوم، جب کوئی بستی جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کر دیتی ہے اور ظلم کے رستے پر چل نکلتی ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اس دنیا میں بھی اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔
اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس رکھتا ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں اس زمن میں قرآن کریم اور دوسری الہی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر لوگوں پر اسی دنیا میں عذاب کے طور پر موت اور ہلاکت وارد ہوئی ہے، وہ صرف اس لیے نہیں وارد ہوئی کہ وہ لوگ حیثیت مذہب کی وجہ سے ناحق پر تھے، مثلاً بت پرست تھے یا ستارہ پرست تھے یا آتش پرست یا کسی اور مخلوق کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ مذہبی ضلالت کا محاسبہ قیامت پر ڈالا گیا ہے، اور صرف ناحق پر ہونے اور کافر ٹھہرانے سے اس دنیا میں کسی پر عذاب وارد نہیں ہو سکتا۔ اس عذاب کے لیے جہنم اور دار آخرت بنایا گیا ہے، بلکہ کافروں کے لیے دنیا بطور بہشت کی ہے، اور مومن ہی اکثر اس میں دکھ اور درد اٹھاتے ہیں۔ الدنیا جنت الکافری و سجن المومن۔ پس اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس حالت میں دنیا جنت الکافر ہے، اور مشاہدہ بھی اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ کفار ہر یک دنیاوی نعمت اور دولت میں سبقت لے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں جا بجا اس بات کا اظہار ہے کہ کافروں پر ہر یک دنیاوی نعمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر بعض کافر قوموں پر عذاب کیوں نازل ہوئے اور خدا تعالیٰ نے ان کو پتھر اور آندھی اور طوفان اور وبا سے کیوں ہلاک کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام عذاب محض کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ جن پر عذاب نازل ہوئے وہ تکذیب مرسل اور استہزاء اور ٹھٹے اور ایذاء میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کا فساد اور فسق اور ظلم اور آزار نہایت کو پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ہلاکت کے لیے آپ سامان پیدا کیے۔ تب غضب الہی جوش میں آیا اور طرح طرح کے عذابوں سے ان کو ہلاک کیا۔ پھر مزید آگے چل کر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یعنی جب ہمارا ارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کریں، تو ہم بستی کے منعم اور عیاش لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، بس ان پر سنت اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ظلموں میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، تب ہم ان کو ایک سخت ہلاکت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، یعنی ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر صرف ایسی حالت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظلم پر کمر بستہ ہیں ہوں۔ بس یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 14 تا 16 حاشیہ نمبر 1 کا ہے۔ بس ان باتوں سے یہ جو حضرت مسیح السلام کا اقتباس ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، بلکہ قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے ہی بیان کیا ہے کہ جب کوئی بستیاں، جب کوئی لوگ ظلم استہزاء میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر عذاب اس دنیا میں نازل کرتا ہے، اور جہاں تک صرف انکار کرنے کا تعلق ہے تو وہ اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی تیار کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور یہاں پر ایک جو نارملی بات کی جاتی ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کی، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ہم صرف جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو بھی اس میں سے چاہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر اس سے مطلب نہیں نکال سکتے، ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نارملی جو ہمارے مخالف ہیں وہ ہمارے نارملی یہ بات بتاتے ہیں کہ اچھا جی قرآن پڑھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے صرف ایک عالم کی ضرورت ہے جو عالم ہی پڑھا سکتا ہے۔ اور پھر جب کوئی عالم سے پڑھنے جاتا ہے تو وہ پھر ان کو جو ہے وہ آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی بات چھپا لیتے ہیں، اور اس رول کی طرف نہیں ڈائریکشن دیتے، اس رول کی طرف نہیں بتاتے کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن کو پورا سمجھنا ہے،
اس کی جو بھی اس کے معاملات ہیں اس کو طریقے سے سمجھنا ہے، اس کا رول سمجھنا ہے. تو اس لیے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ تفاسیر کو بھی دیکھیں، اور جماعت احمدیہ کی جو تفاسیر ہیں وہ alislam.org پر موجود ہیں. اگلے سوال کی طرف میں بڑھوں گا کہ جو اگلا سوال ہے وہ ہے کتاب حجۃ الکرامہ کے متعلق ہے. اس میں ابن وکیل سے روایت لکھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ عصر کے وقت آسمان سے نازل ہوگا. اس کی جو وضاحت ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے فرما دیں. جی جی، جزاک اللہ شراز صاحب. پھر ہر سوال ہی اہم ہے، اور تبھی تو سامنے ہم اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں. یہ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک اصول ہمیں بنانا ہوگا، ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پیشگوئیوں کی زبان کو سمجھنے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ صرف ایک ہی سے کو نہیں لے لینا، کہ پیشگوئیوں کی زبان کو سمجھنے کے لیے آسمانی کتابوں اور انبیاء کی تفسیر زبان کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک اصول ذہن میں رکھنا پڑے گا. پھر شراز صاحب، جب انبیاء آتے ہیں تو ایک قسم کا ایک کویسچن پیپر دنیا کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور جو خدا کے پیارے اور سعید روحیں ہوتی ہیں اس کویسچن پیپر کو جلدی جلدی سالو کر کے اس نبی کو مان لیتے ہیں اور اس کے صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اور اسی طرح، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایمان میں آمنو بالغیب بھی ہے. ہمارے جماعت کے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ مسیح آیا 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 اور یوں آیا تو ثواب کدھر گیا؟ آمن بالغیب کا وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب بھی ایسے سوالات جب آئیں، اور خصوصاً یہ جو ابھی سوال حجۃ الکرامہ کے حوالہ سے آپ نے کیا ہے، اس کے لیے سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. جب آپ اسے کھولیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اس کے لیے شراز صاحب حدیث کی مشہور کتاب البدایہ و نہایہ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ظہور کا وقت بتایا ہے وہ عصر کا نہیں بلکہ فجر کا وقت بتایا ہے. یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے. یعنی پھر وہی ساری باتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ وہ دمشق کے مشرق میں 1، ہند کدہ بستی میں 2، فارسی لسل ہوگا 3، اور کیا کرے گا؟ نازل ہوگا کدھر؟ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے قریب. تو کیا ہوگا؟ تو جب یہ ہوگا اور تو وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا. اب یہ وہ خدا کی وہ الہامی زبان ہے جس کو سمجھنے کے لیے خدا کے ان اصولوں کو جو انبیاء کے بیان کرتے ہیں انہیں سمجھنا اور ان کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اور اس میں دیکھیں پھر وہی ساری باتیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، ان دونوں حدیثوں کو، یعنی جو جو حجۃ الکرامہ والی جس میں ابن وکیل والی روایت ہے اور دوسری البدایہ و نہایہ کو اکٹھا کریں تو وہ تھا کہ عصر کے وقت، اور یہ کہہ رہے ہیں جی فجر کے وقت. تو جب لیکن ہماری جو توجہ ہوگی وہ عصر والا مسئلہ ہی رہے گا، لیکن فجر بھی اس میں آئے گا. فجر اس حوالہ سے کہ اسلام کا جب آغاز ہے، اسلام کی روشنی کا آغاز فجر کے وقت ہے، اور عصر کا وقت اس حوالے سے ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ جو بہترین رنگ میں آپ اس کو سمجھے اور آپ نے ہمیں سمجھایا. آپ فرماتے ہیں کہ آدم کے ظہور کا وقت روز ششم قریب عصر ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اور توریت سے بھی ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہر یک منصف کو ماننا پڑے گا کہ وہ آدم اور ابن مریم یہی عاجز ہے، کیونکہ اول تو ایسا دعویٰ اس عاجز سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا،
اور اس عاجز کا یہ دعویٰ 10 برس سے شائع ہو رہا ہے اور براہین احمدیہ میں مدت سے یہ اعلان چھپ چکا ہے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس آدم کی جو عمر ہے وہ 7,000 سال ہے، 7,000 برس۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو چھٹے ہزار سے جو اس کے آخری جو 10 سال ہے اس میں آپ نے دعویٰ فرمایا، تو جو ہفتم ہزار کے شروع پہ جو آنا تھا تو 10 سال جو وہ عصر کا زمانہ تھا، اور جو فجر کا وہ اگلی صدی، جو اگلے 1000 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جو دعویٰ فرمایا۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس عادت کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ آدم، اچھا آپ فرماتے ہیں کہ اس عادت کا یہ دعویٰ 10 برس سے شائع ہو رہا ہے اور براہین احمدیہ میں مدت سے یہ اعلان چھپ چکا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عادت کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ آدم ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی ایک باریک اور کامل حکمت ہے کہ اس طوفان نزا کے وقت سے 10 برس پہلے ہی اس نے اس عادت کا نام آدم اور عیسیٰ رکھ دیا، تا غور کرنے والوں کے لیے نشان ہو اور تا اس تکلف اور تعویل کا خیال دور ہو جاوے جو خام طبع لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ سو اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفۃ اللہ رکھ کر انی جاعل فی الارض خلیفہ کی کھلے کھلے طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ تا اس خلیفۃ اللہ آدم کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں اور ابلیس کی طرح ٹھوکر نہ کھاویں اور من شذ فی النار کی تحدید سے بچیں۔ یہ حوالہ ازالہ اوہام حصہ دوم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 375 اور 376 پہ ہے۔ اور شراز صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ نبی آدم کی عمر 7,000 برس ہے، اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز ظہور پر الف ششم کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں پیدا ہونے والا ہے سو یہی ہے جو پیدا ہو گیا۔ پہلے آدم 6,000 سال قبل تشریف لائے اور آخری 7,000 سال سے کچھ سال قبل حضرت مسیح موعود کا ظہور ہوا، جیسا کہ حدیث میں عصر کی نماز کا وقت ہے، اور عصر تقریباً دن کے اختتام کی طرف اشارہ ہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کا ظہور 6,000 کے آخر اور 7,000 سے 10 سال قبل فرما کر اس حدیث کی طرف اس طرح سے گواہی مل گئی کہ ابن آدم اور مسیح موعود جب آئے گا تو اسلام کو دوبارہ سے قائم کرے گا۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بابت جو اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے 7 دنوں کو 7,000 سال سے مشابہت دی گئی ہے، جو کہ توریت سے بھی ثابت ہے، اور آخری 1,000 سال کا زمانہ آپ کے دعویٰ کے بعد کا زمانہ ہے، اور ہر بحرف مخبر صادق نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو خدا فرماتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ایک بات، 2 باتیں عرض کرتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی میسج ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہوگا، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ کوئی عام آدمی کا اپنی مرضی سے کچھ بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسا خاص ربط ہے جو صرف اور صرف خدا کی طرف سے اگر بتایا جائے تبھی وہ ربط قائم ہوتا ہے، اور اس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سچائی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی جو کھڑا ہو کے کچھ بھی بولنا شروع کر دے اس سے اس کا وہ ربط نہیں بنتا، بلکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو بڑے جوش میں خطابت میں شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی جو ان کی ڈگر ہے، جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں خدا کی طرف سے وہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پر جو میں گزارش کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر کے اس چیز کی طرف دھیان دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کا دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مقابلہ کر رہے ہیں
اور اسلام کی جو خاص بات بیان کر رہے ہیں تو اس میں خدا ان کے ساتھ ہے، وہ کوئی ایک عام آدمی کے طور پر کھڑے ہو کے بیان نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر میں ناظرین کے لیے عرض کرتا چلا ہوں، جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، کہ قرآن میں دو طرح کے یہ قرآنی جو معاملات ہیں یا جو دینی معاملات ہوتے ہیں، اس میں دو طرح کے احکامات ہوتے ہیں۔ ایک تو جن کو ہم محکم کہتے ہیں، جو کہ سیدھے سیدھی باتیں ہیں کہ یہ کر لو اور وہ نہ کرو، لیکن جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ متشابہات ہوتی ہیں، اور اکثر جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ حکم کے معاملے میں نہیں ہوتی ہیں، ان کے معنوں میں نہیں ہوتی۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی چیز بیان کرتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دینی معاملات ہیں وہ کیسے ہیں۔ ہم ہر دینی معاملے کو یا پیش گوئی کو ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے، اس کے کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں وہ پیش گوئی ایز اٹ از بھی پوری ہو جائے، لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں اور ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم وہ معنی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم صرف آدھی بات سمجھ آئے گی اور دین کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکرم محترم مربی فیضان صاحب کے خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے متعلق سوال ہے کہ اس آیت سے جماعت کا موقف یہی ہے کہ نبوت تو جاری ہے اور حضرت مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، تو مہربانی کر کے سوال کا جواب عنایت کر دیں کہ وہ نبی کیوں آتے رہیں گے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ جزاک اللہ شراز صاحب، اس جو سوال ہے اس کے ہم دو پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور احادیث جو ہے وہ اس بات کی کیا تشریح کرتی ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس میں یہ بات شامل آتی ہے کہ ایک قسم کا یہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ تو ہم ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا پہلو جو ہے کہ قرآن کریم سے ہم اس کی کیا جو ہمیں اس ہدایت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو رسالت ہے، جو اپنا رسول ہے، اس کو اس نے کہاں رکھنا ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اگر کوئی نبی آئے گا بعد میں تو وہ کہاں پہ ہوگا اور کون ہوگا، لیکن اس بارے میں احادیث سے بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے جو ہے یہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، اور اس سے ہمیں آئندہ زمانے کے حالات و واقعات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے اور کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ اس آئندہ کے زمانہ میں کیا حالات ہوں گے۔ چنانچہ یہ مسند احمد بن حنبل کی جو ہے حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشاہت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا، وہ رہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ اور حدیث کے الفاظ جو ہے عربی الفاظ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آخر کے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ثم سکت، اور اس کے بعد حضور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو دراصل اس حدیث میں بھی سورہ جمعہ کی آیت جس کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس کی بھی تشریح ہو رہی ہے، اور سورہ نور کی آیت استخلاف اس کی بھی تشریح ہو رہی ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح علی منہاج نبوہ خلافت راشدہ کا قیام ہوا تھا، اسی طرح مسیح موعود و امام مہدی کے ذریعے پھر
آخری زمانہ میں خلافت علی منہاج نبوہ کا سلسلہ جاری ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق جو ہے یہ خلافت علی منہاج نبوہ کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اور اس وقت حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اس علی منہاج نبوہ کے جو ہیں امام مہدی کے جو ہیں وہ 5ویں خلیفہ ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہلے زمانوں کے بارے میں یہ پیشگوئی جو ہے وہ کی تھی اور پوری شان سے پوری ہوئی ہے، اسی طرح خلافت علی منہاج نبوہ کی پیشگوئی بھی جو ہے وہ بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب رسالہ الوصیت میں اس بارے میں فرمایا ہے، جہاں پر انہوں نے 2 قدرتوں کو، خدا تعالیٰ کی 2 قدرتوں کا ذکر کیا ہے، اور بیان فرمایا کہ پہلی قدرت تو وہ ہیں، یعنی وہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور جو دوسری قدرت ہے وہ دراصل یہ خلافت ہے، یہ خلافت علی منہاج نبوہ ہے، جس کا ذکر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے مختصر سی 2 لائنیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اپنے نے رسالہ الوصیت کے شروع میں صفحہ 6-7 پہ درج فرمائی ہیں۔ وہ یہ آپ بیان فرماتے ہیں، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہ دراصل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ثم سکت، کہ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہوگی، اسی کی تفسیر ہو رہی ہے دراصل۔ پھر اب میں اس جو ہے سوال کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، جہاں پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یا ان کا درجہ نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک کسی طرح ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جب اسی طرح کا ایک سوال جو ہے وہ اسی خلافت علی منہاج النبوہ کے جو چوتھے خلیفہ ہیں امام مہدی کے، حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے کیا، تو ان کا جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ آخری زمانہ کے لحاظ سے آخری ہونا فضیلت کا باعث ہی نہیں، تو یہ بالکل ثانوی اور مانوی ہو جاتی ہے کہ کون اتفاقاً آخری ہوگا، نہ آخری افضل ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ پہلا افضل ہو سکتا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں نہ آخری افضل ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ پہلا افضل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خاتمیت زمانوں سے باہر ہے، اس لیے بالکل بے معنی بحث ہے کہ اگر خدا، اور پھر آپ فرماتے ہیں اس لیے بالکل بے معنی بحث ہے، اور اگر خدا کسی کو بھیج دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب یہاں پہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کا فیض جو ہے وہ جاری ہے، اور جو سورہ نساء کی جس آیت ہے وہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب کیونکہ ہر رسول کا جو ذکر آیا ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اب جس کو بھی نبوت کا درجہ ملے گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت سے ملے گا، اور اس سے باہر نہیں مل سکتا۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ کچھ ٹھیک سے آپ آنسر جواب دے رہے ہیں، پھر بھی میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے، اگر آپ کو پھر بھی کوئی تشنگی رہ جائے تو آپ ضرور اپنا سوال ہمیں واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ اگلے سوال کے لیے میں پھر چلوں گا مکرم محترم اسماعیل مبشر صاحب کے پاس۔ اب یہ دیکھیں پھر وہی اسی طریقے سے پھر وہی روایت چل رہی ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر سوال کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم جہاد کے متعلق اپنی کتابوں میں دی ہے وہ بہت واضح ہے، لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جہاد بالسیف کے منع کرنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں تلوار نہیں اٹھانی، لیکن مسلمان اپنے حقوق کی خاطر اور آزادی کی خاطر جہاد کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ابھی بھی جائز ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ جی جزاکم اللہ شراز صاحب، یہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ بالکل وہی بات ہے کہ اس سوال کے لیے یہی عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ضمنی طور پہ عرض کر دوں شراز بھائی، شراز صاحب، کہ یہ لوگ تو اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ان آیات کو نہ ماننے کے لیے نئے سے نیا مسئلہ اٹھا کے لاتے اور ناسخ الناسخ والمنسوخ لے آئے اور کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ موجود التلاوہ تو ہے لیکن یہ منسوخ الحکم ہے، یعنی یہ اس کی تلاوت تو کریں گے لیکن نعوذ باللہ معاذ اس کا حکم نہیں مانیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حق میں عدل آئے اور کہا کہ قرآن حکیم کی بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یہ ویسے کا ویسا رہے گا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبھی انہوں نے اپنے اس جہاد کو پورا کرنے کے لیے اس میں ناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ لے آئے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیاری تفسیر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، یعنی مذہبی طور پر دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اس کی قطعی طور پر تردید فرمائی۔ یہ آج بھی شراز صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ہماری یعنی مسلمانوں کی کتب سامنے رکھ کے اور بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا وہ کیا، اور اگر اس کا کوئی دفاع کرتا ہے تو صرف آج ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اور آپ کی جماعت ہے جو اس کا رد فرما رہی ہے۔ فرمایا کہ اسلام تلوار، انہوں نے کہا کہ جی قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ پہلے بھی جب مدافعانہ جنگیں ہوئیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے اجازت پا کر محض دفاع کی غرض سے جنگیں کی، ورنہ قرآنی ارشاد کے متحد پھر کچھ بھی محفوظ نہ رہتا۔ جیسے قرآن حکیم کی سورہ حج میں یہ قرآنی ارشاد جو میں نے عرض کیا ہے، قرآن حکیم کی سورہ حج آیت 40-41 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اذن للذین، کہ وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو پس جنگ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ نے دیکھا اور سنا کہ 313 کس طرح وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود غالب رہے، جو 1000 کے سامنے آئے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں، ڈنڈے تھے بعضوں کے پاس، اور کتنے گھوڑے کتنے اونٹ تھے، سب اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مٹھی بھر جو آپ نے پھینکی وہ کس طرح اس نے اگلوں کو مسک کر کے رکھ دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس سوال کے اس حصہ کے کہ اپنے حقوق کی خاطر، اس کے بارے میں یہی عرض ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی حکم ہے کہ فساد نہیں کرنا، یہ اصل بات ہے۔ کیوں؟ قرآنی حکم ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے 28 مئی میں کے بعد میں لاہور میں پاکستان میں ہی تھا، تو اس کے بعد جب ہم اپنے شہداء کو ان کی تدفین کے لیے ربا لے کر گئے تو ادھر سڑک کے اس پار جو ہمارا عام قبرستان ہے اس کے پاس بہت سارے کیمرہ مین اور ٹی وی کے جو نمائندے تھے وہ موجود تھے، کھڑے تھے، اور بار بار ان کی پیاسی ان کی جو نظریں تھیں وہ سوال کر رہی تھیں کہ تم احتجاج کب کرو گے، کب نکلو گے سڑکوں پہ، اور اس کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو اس وقت کے ہمارے جو ناظر اعلیٰ تھے مکرم مرزا خورشید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج، ہمارا یہ طریق ہی نہیں ہے، ہم سڑکوں پہ نکلنے والے ہی نہیں ہیں، ہمارا احتجاج تو خدا کے آگے ہوگا اور راتوں کے تیروں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آج تک ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بتاؤ آج تک اسلام احمدیت کے کسی رکن نے کوئی وفد لے کے کوئی گروہ بنا کر سڑکوں پہ آیا ہو اور کہا ہو کہ یہ ہمارے
یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ پورے کرو۔ کوئی دکھائے تو صحیح ہمیں وجہ کیا تھی کہ تعلیم اس کے پیچھے وہی تھی کہ فساد نہیں کرنا، یہ قرآنی حکم تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے 700 حکموں میں سے، جو قرآن حکیم میں 700 حکم آئے ہیں، جو ان میں سے کسی ایک حکم کو بھی ٹالتا ہے تو وہ اپنے تئیں خدا کی رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ہماری جو تعلیم ہی یہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارا ایک امام ہے، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ہر وقت ہمارے آگے ڈال ہیں۔ الامام الجنت، امام جو ہے وہ ڈال ہوتا ہے، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ راتوں کے تیروں کے لیے اٹھو تو ہم اٹھتے ہیں، روزے کا کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا اسلوب ہے، یہی ہمارا طریق ہے۔ اس حوالے سے ہمارے امام کا یہی حکم ہے کہ صبر سے کام لینا ہے اور امام کو ہی ڈال بنانا ہے، جیسا کہ خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ان کی فرما رہے ہیں، اور ہمیں ان کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ ایک حدیث میں بھی یوں عرض ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، یعنی حضرت ابن عباس، آپ جانتے ہیں حضرت ابن عباس کا مقام کیا تھا کہ جن کے فہم قرآن کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے امیر میں بنظر ظاہر کوئی غلط بات دیکھے تو صبر کرے، جماعت کو نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماعت کو چھوڑا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو یہ تو حکم ہے کہ امام کی ڈال میں آنا ہے، اس کے گروہ میں، اس کی جماعت میں آنا ہے اور اس کے حکم کو ماننا ہے، فساد نہیں کرنا۔ تو ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، ہماری ان سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سوچیں۔ یہ نبی معظم، نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کی حدیث ہے کہ اگر تم انکار کرو گے، فساد کرو گے، جماعت میں نہیں آؤ گے تو پھر موت جاہلیت کی موت ہے۔ اسی طرح یہ 28 مئی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا ہے۔ اس کے بعد یہی ہے کہ قرآن حکم کے مطابق کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ اور ہمارے امام کی بھی ہمیں یہی ہدایت ہے کہ ہمیشہ اس جماعت میں رہنا ہے، اس جماعت میں ہی رہنا ہے جو فساد نہ کرے۔ اس لیے آخر پر یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آج بھی جو ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام پر کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا، گو بعض مسلمانوں میں خصوصاً مودودی صاحب نے بھی اسی موقف جو ہے اسی موقف کو وہ یہ موقف رکھتے تھے اور اسی موقف کو انہوں نے بیان کیا ہے، مگر اس کا فیصلہ بھی حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کرنا تھا اور کر دیا۔ اور آج غیروں کے منہ اگر کسی نے بند کیے ہیں تو وہ جماعت احمدیہ حقیقی اسلامی ہے۔ دور کیا جانا، ہمیں جماعتی طور پر آج کل پھر ادھر امریکہ میں آپ جانتے ہیں سٹاپ ورلڈ وار 3 کا حضور کیا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس پہ کام کرو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب سٹاپ ورلڈ وار 3 کے اوپر کام کریں گے۔ اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب پہ کہ ہمارے بعض دوست، ہمارے بھائی تو دنیا میں نکل چکے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر یہ بینر یہ لگائے ہوئے ہیں کہ سٹاپ ورلڈ وار 3، اور وہ پوری دنیا میں نکل رہے ہیں۔ اور ہمارے امام ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے بچا لے اور اس جنگ میں نہ جاؤ۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ ان اللہ لا یحب المفسدین، تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ تعلیم قرآن، تعلیم خدا اور حکم رسول کو چھوڑ کر جماعت احمدیہ الہی جماعت ٹھہر سکتی ہے اور یہ سوچے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جائز ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے امام کے پیچھے رہتے ہوئے دین اسلام احمدیت کا حقیقی پرچار کرنے کی توفیق منعمت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ۔
جزاک اللہ اسماعیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس کے تفصیلی بیان کر دیا ہے۔ ایک اور چیز بھی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے۔ اسلام اور قرآن کے اندر جہاں پر بھی جہاد کا مطلب کا استعمال ہوا ہے تو کہیں پر بھی اس کا مقصد قتال کے لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ جنگ کے لیے کہ اپنے حقوق کی خاطر نکلیں اور جا کے لڑائی کریں، تلوار نکالیں، کوئی بندوق نکالیں۔ تو اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا کسی کو کہ جی ہم جا کے جناب 7-8 سال لگائیں اور عالم بن جائیں، لیکن کم از کم جو بنیادی سوالات ہیں ان کا ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ بائی برتھ تو ہوتے ہیں کہ اچھا جی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں مسلمان بائی چوائس بھی ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا بہت جو ہمارا زندگی گزارنے کے لیے جو نالج ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اگلا سوال جو ہے وہ اس ٹاپک سے تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی گزارش کروں گا کرم محترم ربی جان صاحب سے کہ اس کا جواب عنایت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر پر دعا کرنے سے کیوں منع فرمایا تھا؟ شراز صاحب، اس سوال کے ضمن میں یہ پہلے عرض کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہماری یہ اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم یہ کوئی فیصلے کریں کہ کون جنت میں جائے گا یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اجازت نہیں دی، تو یہاں پر یہ صرف کانٹیکس کے لیے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجۃ الوداع پہ گئے ہوئے تھے، اور رستے میں آپ اپنی والدہ کی قبر پہ آئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جاؤں اور استغفار کروں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی قبر پہ جانے کی اجازت دی، لیکن استغفار یا دعا کرنے کی اجازت نہیں کی۔ تو اس کی جو موٹی سی ہم تشریح کر سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منع فرمایا تھا کہ اپنے والدین جو مشرک فوت ہو گئے ہیں، جو عزیز و اقربا فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کی جائے، نہ کی جائے۔ تو دراصل اس کو آپ انتظامی معاملہ ہے یا فار ایگزامپل سیٹ کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خود اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ منع فرمایا ہوا تھا دوسرے صحابہ کو، تو اسی تناظر میں ہم اس آیت کو اور اس حدیث کو دیکھتے ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا یا اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک نہیں فرمائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ضرور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کی عظیم الشان ہستی سے جڑی ہوئی ہر ہستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور جو ہے وہ اپنی رحم کی چادر میں ان کو جگہ دے گا۔ تو دراصل اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیونکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحابہ کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے مشرک والدین اور عزیز و اقربا کے لیے جو ہیں جو فوت ہو چکے ہیں وہ دعا نہ کریں، تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی نہیں کی۔ صاحب، اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین کے لیے دوبارہ گزارش کر دوں کہ یہ ہم پروگرام میں صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے متعلق جو سوالات ہیں ان کے بارے میں جواب نہیں دیتے، بلکہ اسلام کے متعلق بھی آپ نے یا تاریخ اسلام سے متعلق بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آخر میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 2143260937 پر آپ اپنا وائس میسج بھیج سکتے ہیں یا ٹائپ کر کے بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے جو میرے مہمان ہیں ان کا بہت دلی شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنا وقت دیا ہمیں تاکہ ہم جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔